السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، فجر کا وقت ہے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی درود کے متعلق ایک غلط فہمی، ایک غلط حدیث جو آج امت محمدیہ کے اندر پھیل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق دو چار باتیں آپ سے شیئر کرنے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، عمل بھی کرے ہوں گے کچھ لوگ، کہ آج ہمارے اکثر مساجد کے اندر یہ چیز بولڈ لیٹرز کے اندر، بولڈ ورڈز کے اندر آپ کو لکھی ہوئی دکھائی دے گی کہ جو بھی انسان جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین 80 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ باقاعدہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا جو عربی متن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علیہ، کہ تم مجھ پر درود بھیجو تو نور علی الصراط، تو اللہ رب العالمین کہے پل صراط پر تمہیں خاص نور دے گا، ایک روشنی دے گا جس پر تم پل صراط پار کر سکو گے آسانی سے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ، اگر کوئی انسان 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے جمعہ کے دن، غفرت لہ ذنوب 80 عاما، تو اللہ کیا ہے اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ سے مروی ہے، جو آج امت کے اکثر لوگوں کا اس پر عمل ہے۔ جب علماء نے اس حدیث پر ریسرچ کرنا اسٹارٹ کیا تو علماء نے جو ریمارک اس حدیث پر دیا ہے، جو تبصرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کہا کہ ان الحدیث ضعیف، کہ ایک حدیث ضعیف ہے، اناتھنٹک ہے، صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ ضعیف جدہ، اس کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے اس حدیث کے صحیح ہونے کی۔ اس کا ریزن بتاتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کی سند میں 3 ضعیف راوی ہیں۔ سند کس کو بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے اپنے باپ سے ایک بات سنی، میرے باپ نے میرے دادا سے سنی، میرے دادا نے ان کے باپ سے، یہ جو سننے کا جو سسٹم ہے نا، چین سسٹم، اس کو عربی میں کہتے ہیں سند۔ تو علماء نے کہا ہے، جنہوں نے اس حدیث میں ریسرچ کی ہے، اللہ کے نبی تک جو چین سسٹم ہے اس حدیث کا، اس کے 3 ایسے لوگ اس حدیث کی سند میں ہیں جن کی بات پر بھروسہ کرنا، جن کی بات کو قبول کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کی بات۔ 3 لوگ، وہ 3 لوگوں میں سب سے پہلا انسان ہے علی بن زید بن جدعان البصری۔ اس کے متعلق حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کانا یقلب الاحادیث، یہ انسان کیا ہے؟ حدیثوں کا الٹ پیر کرتا ہے، یہاں کی حدیث وہاں لگاتا ہے، وہاں کی حدیث یہاں لگاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یار، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ بھئی انہیں کب ٹریک چینج کرتا کرنے کا معلوم نہیں، تم یہاں کو اس کی بات کے اوپر بھروسہ کرتے کیا؟ اس کی بات کے اوپر بھروسہ کر کو تم یہاں میرے سے لڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز بڑی عام ہے، ایسے لوگوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ریزن ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا۔ اور دوسرا پرسن جو اس حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بنا ہے وہ ہے حجاج بن سنان۔ علماء نے اس حدیث پر ریسرچ کر کے اس کے متعلق تبصرہ دیا ہے کہ متروک، یہ انسان ایسا ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھ کر اس کے صحیح ہونے کی، اس کی سدھرنے کی کیا ہے کوئی امید باقی نہیں رہتی، آخر کار لوگ چھوڑ ڈالتے، اس کو چھوڑ ڈال، اس کے حال پہ اسے چھوڑ ڈال، اب کیا بھی اس سے بات کرنا کو، اس کے نزدیک کو جانا کو، اس کے منہ کو بھی لگنا کو۔ تو علماء نے ظاہر سی بات ہے جب حدیث کے متعلق اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا تو علماء نے حکم لگا دیا کہ بھائی اس کے پاس حدیث کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جانا نہیں ہے، اس کی حدیث لینا نہیں ہے۔ تو لہٰذا حکم لگ گیا متروک، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا انسان جو اس حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بنا ہے اور وہ ہے عون بن عمارہ۔ کون ہے؟ عون بن عمارہ۔ اس کے متعلق علماء نے تبصرہ کیا ہے، ریمارک اس کے متعلق لکھا ہے منکر الحدیث، یہ انسان کیا ہے؟ حدیثوں کا انکار کرنے والا ہے۔ آپ خود بتاؤ، جو انسان حدیثوں کا انکار کرتا ہے آخر وہ انسان حدیث کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اور وہ انسان کتنا عقل مند ہوگا جو ایسے انسان سے حدیث لے لے جو حدیثوں کا انکار کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یار، ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ انسان آ کر ایک مرتبہ کہے کہ میں سچی بات بول رہا ہوں تو کیا آپ بھروسہ کرو گے اس کی بات پر؟
بھائی اس کی لائف میں کب بھی سچ بولا نہیں سنے، آج آپ کو بولتا ہے تو ہمیں کیسا بھروسہ کر لینا اس کی بات کے اوپر؟ تو لہذا جو انسان ہمیشہ سے حدیثوں کا انکار کیا اور وہ انسان آ کے حدیث بیان کر رہا ہے، وہ بھی اتنی اچھی آفر والی حدیث، تو ہم کیسے لے لیں گے میرے بھائی؟ تو لہٰذا یہ 3 بڑے بڑے ریزن تھے اس حدیث کے ضعیف ہونے میں۔ علماء نے کیا ہے اس حدیث کی سند پر ریسرچ کر کے کہا کہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، ان اتھینٹک روایت ہے، تو لہٰذا اس پر عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے، ایک جھوٹی حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ایسی حدیثوں سے امت کو بچنا چاہیے۔ دنیا کا معاملہ کیسا ہے میرے بھائی؟ اگر کوئی بھی معاملہ ہمارے درمیان طے پاتا ہے نا، 10 بار کنفرم کرتے، اگر اس کے ہونے میں اگر 100% یقین رہتا ہم نا کہ بھئی کوئی شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، پورا یقین رہتا ہونے کا، پھر بھی کیا کنفرم کرتے بھئی کنفرمیشن کے واسطے فون کرا لے، کیا بھی سمجھنا کو 10 بار کنفرم کر لیتے دنیا کی چیز کو۔ حدیث رسول ہے میرے بھائی، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہر آئرہ غیرہ آ کے آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑھ دیا تو آپ اس پر کیسے عمل کریں گے؟ تو لہٰذا جو بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اس پر ریسرچ کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم کتابیں پڑھیے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو جید علماء سے رجوع کیجیے اور ان کے سامنے حدیث پیش کیجیے کہ یہ حدیث میرے سامنے آئی ہوئی ہے، کیا اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ علماء نے اس کے متعلق، اس حدیث کے متعلق کہہ دیا ہے کہ اب اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، امت محمدیہ کے لوگوں کو اس حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی جانب ایک جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے، تو لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو صحیح حدیث جمعہ کے تعلق سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، انس بن مالک کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا الصلاۃ علیہ، کہ تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات، دن اور رات دونوں میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجو۔ من صلی علیہ صلاۃً، اگر کوئی انسان ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، تو اللہ کیا ہے اس پر 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ یہ صحیح الجامع کی صحیح حدیث ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں گے، مثال کے طور پر ہماری زندگی یار مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مصیبتیں پریشانیاں جو ہم پر آئی ہوئی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہم ایک مرتبہ درود بھیجیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ 10 مرتبہ تم پر رحم کرے گا، مطلب کوئی عذاب تمہیں دینا چاہتا ہے اللہ تو اس عذاب کو ٹال دے گا، یہ کہتے ہوئے کہ یار اس نے میرے نبی پر درود بھیجا ہے۔ یہی بات کیا ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، بیان کی ہے کہ انسان اگر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے درود شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ 10 مرتبہ اس پر رحم کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث جمعہ کے تعلق سے صحیح ہے۔ وہ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی ہے 80 مرتبہ درود بھیجنا، یہ حدیث کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ کون عمل نہیں کرے گا یار اس پر؟ ہماری زندگی 80 سال ہے یعنی معلوم نہیں ہمیں، پھر بھی اللہ 80 بار درود پڑھنے 5 منٹ بھی لگتا نہیں، 10 منٹ لگتا، بس 10 منٹ میں 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنا بمپر آفر کون ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ ظاہر سی بات ہے ایسے آفرز پورے کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ ایسے آفر جب بھی آندے ہمارے پاس تو کیا ہے اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، آنکھ بند کر کے ان پر کیا ہے بھروسہ کر کے عمل نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو دین کی بات جان کر، سمجھ کر، ریسرچ کر کے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث کی حقیقت کو جانتے ہیں، لوگ ضعیف ہیں